سین زبر ش، را زیر ری، شری. با زبر ب، شریب. عین زبر ع، میم زیر می، عامی. لام زبر ل، عامیل. با زبر ب، را زیر ری، بری. قاف زبر ق، بریق. خا زبر خا، طا زیر طی، خاطی. فا زبر ف، خاطف. جیم زبر جا، زا زیر زی، جازی. عین زبر ع، جازیع. سین زبر سا، قاف زیر قی، ساقی. میم زبر ما، ساقیم. غین زبر غا، شین زیر شی، غاشی. یا زبر یا، غاشیہ. نون زبر نا، سین زیر سی، ناسی. یا زبر یا، ناسیہ. اب پڑھیں گے ہم اس کو روانی سے جوڑ کر، اور ہم کو جو ہے جوڑ کر پڑھنے کی مشق کرنا ہے، یعنی پریکٹس کرنا ہے. اس لیے کہ ہم کو قرآن شریف میں ہجے نہیں کرنا ہے، قرآن شریف کو سیدھا سیدھا جوڑ کر ہی پڑھنا ہے. قرآن شریف میں جو الفاظ ہیں اس کو جوڑ کر ہی پڑھنا ہے. اس لیے ہم کو جوڑ کر پڑھنے کی یعنی روانی سے پڑھنے کی ہی عادت ڈالنا ہے، اور صرف سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم کو زبر زیر کی جو حرکت کی آواز سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے ہجے کرنا ہے. اور یہ جو سبق ہے، اس سے پہلے جو سبق ہوا اس میں زبر کو سمجھایا گیا، اور اس سبق میں زیر کو سمجھایا گیا. اس لیے جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں صرف زبر اور زیر ہے، اس میں کہیں بھی پیش لکھا ہوا نہیں ہے. اس میں صرف زبر اور زیر کو سمجھایا گیا ہے. اب ہم اس کو روانی سے پڑھیں گے. ای بیلی، رادف، حمید، شہید، بخیل، سخیر، رحیم، لعب، شریب، عمیل، بریق، خاطف، جازیع، سقیم، غاشیہ، نسیہ. اب یہ ہمارا زیر کا سبق پورا ہوا. اس کی تختی کو اچھی طرح سے یاد کریں. زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. زیر کے معنی خود ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے، زیر کو معروف پڑھا جائے اور